अस्सलाम वालेकुम। اے اللہ کے پیارے بندے، تمہاری یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، یہ آزمائش ٹل جائے گی۔ ہمت کرو، تمہاری دعا رائگاں رہی جائے گی۔ بس صبر کرو، تمہارے لیے خون کی ہوا آئے گی۔ تم نے کرنی ہے تو بس دعائیں، تم نے رکھنا ہے بس یقین۔ پھر درد جانے رب جانے، تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ کر دو بس یقین سے سب کچھ اپنے رب کے حوالے۔ تمہارے حصے کی خوشیاں اور سکون رب کر دے گا تمہارے حوالے۔ ختیجہ، کیا ہوا؟ تم اتنی مرجھائی ہوئی لگ رہی ہو، کچھ کھوئی سی پریشان لگ رہی ہو۔ مریم، پتہ ہے ختیجہ، زندگی بہت عجیب موڑ پہ لے آئی ہے۔ سمجھ نہیں آتا یہ وقت کیسے گزاروں، یہ کھٹن لمحے کب ختم ہوں گے، یہ آزمائش اور کتنی لمبی ہوگی۔ کیا مجھے بھی کوئی خوشی نصیب ہوگی؟ کیا میری بھی دعا قبول ہوگی؟ کیا میرے لیے بھی معجزے ہوں گے؟ ختیجہ، بالکل ہوگی تمہاری دعا بھی قبول۔ تم مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ اللہ پہ یقین رکھو۔ جو شخص اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کرم پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارے دکھوں کے یہ دن جلد خوشیوں میں بدلیں گے، بے شک قریب ہے۔ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آزمائش تو صبر سکھا رہی ہے، تمہیں مضبوط بنا رہی ہے۔ اپنا وقت مکمل کر کے یہ آزمائش خاتمے کی طرف بڑھے گی، تمہارے لیے معجزوں کا آغاز ہوگا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس تمہیں کچھ پل اور صبر کرنا ہے، اللہ کی اس بات کو یاد کرتے ہوئے آزمائش کے اس سفر میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اے ایمان والو، بس صبر اور نماز سے مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، دعا مانگ لی ہے نا تو بس اب صبر کرو، یقین رکھو یہ آزمائش وقتی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہے نا تو بس پریشان ہونا ختم کر دو۔ خوشیوں اور سکون کے دن بس کچھ پل دور ہے تم سے۔ غموں کے ان دنوں میں بھی تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھا کرو، وہ قرآن کے ذریعے مخاطب ہوتا ہے۔ تم سے قرآن کھول کے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرو۔ یوں ہر بات پر خود کو گرایا نہ کرو، اللہ کی راہ پر چل پڑو، خود کو مضبوط کرو۔ جو چاہیے اللہ سے مانگا کرو، سکون چاہیے تو سجدے کرو، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تم سے، اس کی محبت تو محسوس کرو۔ ایک اللہ کے ہاں تمہارا وہ مقام ہے جو تمہارے آنسو بھی قیمتی ہے، ایک وہی ہے جو تمہاری آنکھوں سے بہتے اشکوں کی قدر کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے آنسوؤں کو رائگاں جانے نہیں دیتا، وہ تمہارا مانگنا ضائع نہیں کرتا، وہ تمہارے دل میں آتی دعائیں جو ابھی زبان تک نہ آئی ہو ان کو بھی جانتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ کیا وہ تمہارے الٹے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ تمہارے مانگنے پر عطا نہیں کرے گا؟